السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسطین کی حالت اس وقت بد سے بدتر ہو چکی ہے۔ غزے کے لوگ پانی کے لیے پریشان ہیں، کھانے کے لیے پریشان ہیں، ہاسپٹل میں بجلی نہیں ہے۔ غزے کے اندر جانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر اسرائیل نے پابندی لگا دی ہے۔ بجلی بند، کھانا بند، پانی بند۔ لوگ گندا پانی پینے کے لیے اس وقت مجبور ہیں۔ جب جنگیں ہوتی ہیں نا تو ہاسپٹل پر حملہ نہیں کیا جاتا، عام لوگوں پر حملہ نہیں کیا جاتا، اسی طرح سے اسکولز پر حملہ نہیں کیا جاتا، لیکن یہ سارے قاعدے قانون جو ہے نا وہ غزے پر بالکل بھی لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ غزے پر ابھی حال ہی میں ایک ہاسپٹل پر بھی حملہ ہوا اور عام لوگوں کے گھروں پر بھی حملہ ہو رہا ہے۔ کوئی بھی جگہ اس وقت غزے میں رہنے کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ ایک فوٹو آپ اسکرین پر دیکھیں، صبح کا جب اخبار آتا ہے نا تو دل دہل جاتا ہے کہ اخبار کھولیں گے تو پتہ نہیں کون سی خبر دیکھنے کو ملے گی، اور صبح کا اخبار جیسے ہی کھولتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسا ملتا ہے جس سے دل تڑپ اٹھتا ہے کہ پوری دنیا میں اتنے سارے ممالک ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی اسرائیل پر لگام نہیں لگائی جا رہی ہے، پھر بھی حملوں پر روک نہیں لگائی جا رہی ہے۔ بھائی حماس سے تمہاری لڑائی ہے، حماس سے لڑو نا یار، تم حماس کی اسرائیل سے لڑائی ہے۔ عام لوگوں کا اس میں کیا قصور ہوتا ہے؟ لیکن ابھی تک 2 ہفتے تقریباً اس پوری جنگ کو ہو چکے ہیں، لیکن کوئی بھی روک تھام، کوئی بھی ایک مضبوط آواز کسی بھی ملک کی طرف سے اب تک نہیں اٹھائی گئی ہے۔ ایک فوٹو آپ دیکھیں، میں اسکرین پہ لگا رہا ہوں، یہ فوٹو ہے۔ اس فوٹو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے ٹرکس جو ہیں نا وہ کھڑے ہوئے ہیں لائن لگا کر۔ یہ ٹرک جو ہے نا امدادی سامان جو دوسرے ملکوں نے بھیجا ہے غزے کے لیے، یہ وہ ٹرک ہیں جو سامان سے لدے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسرائیل نے جتنے بھی بارڈرز ہیں جن سے غزے میں انٹری ہو سکتی ہے، سارے بارڈرز پر روک لگا دی ہے۔ کوئی بھی کھانے کا سامان اندر نہیں جا سکتا، پینے کا پانی اندر نہیں جا سکتا، دوائیں ادھر سے ادھر نہیں جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جو مریض ہیں نا وہ تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، جو مریض ہیں نا ان کے علاج کی کوئی ویوستھا نہیں ہے۔ تو یہ جتنے ٹرکس ہیں، مصر سے غزے جانے والا ایک روڈ ہے نا، ایک کراسنگ ہے، یہی ایک کراسنگ ہے جس سے یہ سامان جو ہے نا غزے میں داخل جا سکتا ہے، غزے میں یہ ٹرکس انٹر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ٹرکس اسی انتظار میں ہیں کہ کب یہاں سے اندر جانے کا راستہ ملے گا اور غزے کے جو لوگ ہیں جو بیچارے اس وقت پانی کے لیے، کھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان تک یہ سامان پہنچے۔ ابھی تک کوئی بھی کھانے کا سامان غزے میں نہیں پہنچ سکا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جنگ کے اصول تو یہ ہوتے ہیں کہ بھئی کھانے کا جو امدادی سامان ہوگا اس پر روک نہیں ہوگی، دوائیوں پر روک نہیں ہوگی، اور جن سے تمہاری لڑائی ہے اس سے لڑائی ہوتی ہے نا۔ عام لوگوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا، اور عام لوگوں کو مارنا یہ پوری دنیا کا اصول بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری ہیں نا، جنرل رفح، یہ کراسنگ پر پہنچے ہیں اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ سامان اندر پہنچے، لیکن ابھی تک یہ سامان اندر نہیں پہنچا ہے، اور غزے کے جو شہری ہیں وہ امداد کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کی بھوک مٹے، کب ان کی پیاس مٹے، کب مریض کچھ کھا کر تھوڑی بہت غذا حاصل کر سکیں۔ لیکن اب تک کوئی بھی امدادی سامان اسرائیل کی پابندی کی وجہ سے بارڈر سے اندر نہیں پہنچ سکا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی مدد فرمائے۔ اگلی خبر آپ دیکھیے اسکرین پر۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک حملہ ہوا تھا، یہ حملہ ایک ہاسپٹل پر ہوا تھا اور 1000 کے قریب لوگ مارے گئے تھے، جس میں بچے بھی شامل ہیں۔ اب غزے کی ایک تاریخی مسجد ہے العمری الکبیر، اس مسجد پر حملہ ہوا ہے اور چرچ پر اسرائیل کی بمباری ہوئی ہے۔ یہ میں پوری ہیڈنگ لگا رہا ہوں، جب یہ اخبار کی خبر پڑی تو دل دہل گیا۔ اور اس چرچ میں اور اس مسجد میں بھی جب حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگ کہاں شرڑ لیتے ہیں؟ باڑھ آتی ہے، طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے، بھوکمپ آتا ہے، لوگ کہاں جاتے ہیں؟ مسجدوں میں جاتے ہیں، چرچ میں جاتے ہیں، مندروں میں جاتے ہیں، ہاسپٹل میں جاتے ہیں۔ لیکن وہ جگہ بھی نہیں چھوڑی جا رہی ہیں بمباری سے جہاں پر لوگ محفوظ رہ سکیں۔ چرچ پر اسرائیل کی بمباری اور تاریخی مسجد پر اسرائیل کی بمباری، اور بڑی تعداد میں اس میں جو ہے فلسطینی وہ مارے گئے ہیں۔ مرنے والوں میں خواتین ہیں اور بچے شامل ہیں بڑی تعداد میں۔ ایک ڈاکٹر ہے
آپ ایک اور خبر پڑھیے، دیکھیں اسکرین پہ میں لگا رہا ہوں، ایک ڈاکٹر ہیں، انہوں نے رو رو کر عالمی رہنماؤں سے التجا کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ معصوم بچوں کی لاشوں کو ہم کہاں رکھیں؟ اتنی لاشیں ہیں ہاسپٹل میں، مسجدوں میں، چرچ میں، کہ لاشوں کو رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ تقریباً 4,500 سے زیادہ لوگ اب تک فلسطینی مارے جا چکے ہیں، ہے نا۔ معصوم بچوں کے جو شو ہے نا، ڈاکٹر علاج کر رہا ہے، علاج کرتے کرتے اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا بچہ بھی مارا گیا ہے، لوگ چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، ہے نا۔ تو انہوں نے التجا کی ہے عالمی رہنماؤں سے کہ معصوم بچوں کی لاشوں کو ہم کہاں رکھیں، اب تو بس کرو۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ حالت ہے اس وقت غزے کی، لوگ گندا پانی پینے کو مجبور ہیں، ایک ایک کھانے کی چیز کو وہ لوگ ترس رہے ہیں، لیکن پوری دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے، کوئی مضبوط آواز پوری دنیا سے نہیں اٹھ رہی ہے۔ بھئی آپ کی لڑائی حماس سے ہے، حماس آتنکوادی سنگٹھن ہے، جو بھی ہے، اس سے لڑو نا آپ، حماس سے لڑو آپ، لیکن عام لوگوں کو مارنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور پوری دنیا سے کوئی بھی ابھی تک ایسا مضبوط سیٹ اپ تیار نہیں ہوا ہے جس سے یہ پورا ظلم روکا جا سکے۔ یہ پوری خبر میں اسکرین پہ لگا رہا ہوں، اور صبح کا اخبار جو ہے نا وہ ڈرا دیتا ہے کہ پتہ نہیں اخبار کھولیں گے کیا نکلے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حالات کو نارمل فرمائے، مظلوم کی حفاظت فرما، مظلوم کی مدد فرما، اور ظالم کو تو نیست و نابود فرما۔ یہ کچھ خبریں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔